اگر ہم بھارت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے چاہے مائکروسافٹ ہو چاہے دوسری کمپنیز ہو امیزون وغیرہ بڑی بڑی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ہماری طرف اس طرح کا کچھ نہیں ہو رہا اور دوسری طرف انویسٹمنٹ جاری ہے اور ہم ابھی تک جشن منا رہے ہیں لون مل جانے کے اوپر؟ اور 1958 سے لے کے اب تک ہم 23 لے چکے ہیں اور 24واں جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. جو آئی ایم ایف سے ہمارا جو لون ہے 24واں لون جو ہم نے لیا ہے وہ ابھی چل رہا ہے اور اس کی ایک قسط جو ہے 1.2 بلین ڈالرز کی وہ ان کے جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس نے اپروو کر دی ہے. اس میں 1 بلین تو ای ایف ایف ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی اور 200 ملین جو ہے وہ ہے آر ایس ایف. آر ایس ایف جو ہے یہ ایک ان کی فیسلٹی ہے جو کہ ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی ہے جو کہ یہ جو کلائمیٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے افیکٹولی ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں وہ دیتے ہیں. 37 منتھ لانگ یہ ایک پروگرام ہے یہ جو ابھی موجودہ ہے اور اس کے 3.3 بلین ڈالرز اب تک ہمیں مل چکے ہیں. ٹوٹل 7 بلین ڈالرز ہیں جو ہمیں ملنے ہیں 37 منتھس میں. اب آپ نے جو سوال کیا کہ ہم تو 1958 سے یہ لیتے آ رہے ہیں اور ابھی تک بھی ہم 2025 ابھی آ چکا ہے یعنی جتنی میری عمر ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ عرصہ ہو چکا ہے اس کو, لیکن دیر از نو اینڈ ان سائٹ. حالانکہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ جی ہم یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا, لیکن لگتا نہیں ہے ایسا. ابھی ہم کوسوں دور ہیں اس سے. اور ان کی جو یہ وہ ہمیں دیتے ہیں یہ فیسلٹی وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم فسکل ڈسپلن پیدا کریں, ہم اپنی ٹیکس بیس جو ہے اس کو براڈن کریں, ہم اپنا ریونیو انکریز کریں, ہم اسٹرکچرل ریفارمز کریں, ہم ایک فسکل ڈسپلن لے کے آئیں, ہم اپنی مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کریں. لیکن ہم اپنے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو ہم جو بہت ہمیں یعنی نقصان دے رہے ہیں ان سے ہم پیچھا چھڑائیں. جیسے یہ اسٹیل مل ہے یا پی آئی اے ہے, پرائیویٹائزیشن کریں, گورننس کو امپروو کریں. تو ان میں سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, ہر چیز جو ہے وہ خراب ہوتی چلی جا رہی. تو یہ تو ہماری حالت ہے اس وقت. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ امیزون اور مائکروسافٹ نے 52.5 بلین ڈالرز کمٹ کیے ہیں کہ وہ انڈیا میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں گے. ایف ڈی آئی جس کو کہتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 52.5 بلین ڈالرز کی, اور اس میں 35 بلین ڈالرز وہ امیزون کرے گا 2030 تک, اور 17.5 بلین ڈالرز جو ہے وہ مائکروسافٹ کرے گا. یہ کریں گے. اکتوبر میں 15 بلین ڈالرز کمٹ کیے تھے گوگل نے, اور اسی طرح انٹیل نے انڈیا الیکٹرانکس کے ساتھ مل کے ٹاٹا الیکٹرانکس کے ساتھ انہوں نے ایک کیا ہے معاہدہ جس کے تحت وہ انٹیل 14 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرے گا انڈیا میں. تو یہ ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اور ملک جو ہوتے ہیں ان کی اکانومی اسٹیبلائز ہوتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے. ان کی اکانومی آئی ایم ایف کے قرضوں سے اسٹیبلائز نہیں ہوتی, جو کہ ہمارے کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں, اور 1958 سے ہم آئی ایم ایف کا پروگرام اویل کر رہے ہیں, لیکن اسٹرکچرلی کوئی تبدیلی نہیں آئی. جی آرزو. لیکن سر ہم تو قرضہ واپس کرنے کے لیے یا لون واپس کرنے کے لیے بھی ایک مزید ایک لون لے لیتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اس کی جو انسٹالمنٹ دینی ہے, جو قرضہ لے رکھا ہے اس کا سود دینا ہے یا جو بھی انٹرسٹ اس کا پے کرنا ہے, ہم تو اس کے لیے بھی قرضہ مانگتے ہیں. ہمارا اپنے پاس سے تو کبھی ہو ہی نہیں پاتا. لیکن کیا وجہ ہے سر کہ کوئی کمپنی ایسی انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان نہیں آتی جو بھارت چلے جاتے ہیں؟ یہ کوشش تو کرتے ہوں گے, شاید یہ آفر بھی کرتے ہوں گے گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, لیکن آپ کو کیا ریزن لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا اپنا پیسہ انویسٹ کرنے میں؟ انویسٹر کانفیڈنس نہیں ہے نا.
انویسٹر کانفیڈنس نہیں ہے. آپ دیکھیں نا چائنیز نے یہاں پہ ہیوج انویسٹمنٹ کی سی پیک کے تحت, پھر گورنمنٹ تبدیل ہوئی تو ہر چیز جو تھی وہ بے یقینی کا شکار ہو گئی. دیکھیں بہت سی چیزیں, ایک کلائمیٹ ہوتا ہے جو کہ انویسٹر کانفیڈنس کو بحال کرتا ہے, انویسٹر کانفیڈنس لے کے آتا ہے. آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, آپ کے اندر جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کو آبزرو کیا جا رہا ہو, ملک کے اندر امن ہو, سکون ہو, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ ہو, ملک کے خارجہ تعلقات اچھے ہوں, ملک کا ایک اعلیٰ مقام ہو انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں, تو یہ چیزیں انویسٹر کانفیڈنس کو بوسٹ کرتی ہیں اور وہ لوگ پیسہ لے کے آتے ہیں, ان کو یقین ہوتا ہے. یہاں تو ہمارے اپنے ملک کے لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹس کی, ہیوج انویسٹمنٹس کی, اب وہ ملک سے بھاگ کے جا رہے ہیں. ملک ریاض کے اوپر پتہ نہیں کتنے کیس بنے ہوئے ہیں, وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. اور اسی طرح بہت سی جو یہاں پہ باہر سے لوگ آئے, اوبر شروع ہوئی یہاں پہ بہت سی کمپنیز, اب میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہے, لیکن یہاں پہ انویسٹمنٹس کی انہوں نے آ کے, لیکن وہ اب اتنے وہ حالات ان کے لیے خراب ہو گئے کہ وہ اب ملک سے جا رہے ہیں, یہاں سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. پروکٹر اینڈ گیمبل دیکھیں نا, پروکٹر اینڈ گیمبل جو ہے اس کی ہیوج انویسٹمنٹ تھی, اب وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں سے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے, ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, یہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہے آپ کی کسی قسم کی, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, اور ملک کے اندر سکون نہیں ہے, امن نہیں ہے, ملک کے تعلقات خراب ہیں, خاص طور پہ جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب ہیں. ہر وقت کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہوتا رہتا ہے, دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی, ملک کے اندر بھی اغوا کر لیا جاتا ہے لوگوں کو. چائنیز آپ نے دیکھا وہ جو یہاں پہ انجینئرز تھے ان کو مار دیا گیا. تو یہ جب حالات ہوں گے تو پھر تو لوگ باہر سے پیسہ نہیں لے کے آئیں گے نا, لوگ تو یہاں سے پیسہ لے کے باہر جائیں گے. جیسے ہمارے بہت سے جو بزنس مین ہیں وہ اب ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, وہ ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں پیسہ, کیونکہ یہاں پہ ان کو سیکیورٹی نہیں ہے. سب سے بنیادی چیز سیکیورٹی ہوتی ہے. جس ملک میں سیکیورٹی نہ ہو, جس ملک میں کوئی پالیسیز کی کنٹینویشن نہ ہو, جہاں پہ کہ آپ کی حکومت کا کوئی پتہ نہ ہو کہ حکومت رہتی ہے نہیں رہتی, وہاں پہ کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ سر, اور سب سے زیادہ جو بات لوگ کرتے ہیں یا یہ کہ یہاں پہ صرف ڈیفنس کی بات ہوتی رہتی ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے, ہمیں اس سے بچنا ہے, اس سے مزہ چکھانا ہے, اس سے مار دینا ہے, لیکن اکانومی کے اوپر کوئی نہ تو گورنمنٹ بات کرتی ہے نہ گورنمنٹ چلانے والے بات کرتے ہیں. ہاں سارے دن اگر ہم آج کل بھی اگر نیوز دیکھیں تو صرف ڈیفنس کی بات ہوتی رہتی ہے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ ساری چیزیں چھوڑ کر اور صرف ڈیفنس کے اوپر ہی فوکس رکھنا چاہیے؟ دیکھیے جی, رشیا کی جو ملٹری تھی, رشیا کی جو, دیکھیں ڈیفنس جو ہوتا ہے نا, ڈیفنس کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے آپ کی ملٹری. ڈیفنس صرف فوج نہیں لڑتی, فوج کا کام نہیں, ڈیفنس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. ڈیفنس میں آپ کی اکانومی آ جاتی ہے, ڈیفنس میں آپ کے فارن ریلیشنز آ جاتے ہیں, ڈیفنس میں آپ کے جو ہیومن رائٹس کی صورتحال ہے ملک کے اندر وہ آ جاتی ہے, یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی یہ ساری چیزیں مل کے, اور پھر اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ملٹری بھی ہے. لیکن ہم ملٹری کو سمجھتے ہیں کہ یہی ڈیفنس, ایسا نہیں ہے. اگر ملک کے عوام ان پڑھ ہوں گے, ملک کے اندر سوشل سیکیورٹی نہیں ہوگی, ملک کے اندر اکنامک ڈسپیرٹی ہوگی, انتہا درجے کی غربت ہوگی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, فارن ریلیشنز خراب ہوں گے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی, لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا ہوگا, تعلیم نہیں مل رہی ہوگی, صحت کی سہولتیں نہیں مل رہی ہوں گی, تو آپ کا ڈیفنس بہت کمزور ہو جائے گا. صرف فوج جو ہے نا وہ ڈیفنس نہیں کرتی, ڈیفنس پورا ملک کرتا ہے.
आप देखें ना, सोवियत यूनियन कितनी बड़ी फौज थी, कितने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, कितना कुछ था उनके पास, मुल्क टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। यूगोस्लाविया की बहुत बड़ी फौज थी, यूगोस्लाविया एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी उनकी, उसके भी टुकड़े हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि फौज जो होती है ना, वो डिफेंस नहीं कर सकती सिर्फ, डिफेंस में बहुत से और भी फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ नेशनल पावर जो होती हैं ना, वो डिटरमिन करती हैं कि डिफेंस कितना स्ट्रांग होगा। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने समझ लिया कि सिर्फ एक फौज जो है और फौज के पास जो हथियार हैं वो उन्हीं से डिफेंस हो सकता है, ऐसा नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। पाकिस्तानी पत्रकार इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि भाई भारत में जो दूसरी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इनफैक्ट, वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, इतने मिलियंस बिलियंस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन वहीं जो पाकिस्तान है वो एक तरह से भीख के सहारे चल रहा है। और जैसे सर ने भी बोला कि 1958 से ये जो सिलसिला है पाकिस्तान का वो चला आता जा रहा है। भाई सबसे पहली चीज जो है ना कि आपकी जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट नहीं है, वो एक तरह से कठपुतली है, आपकी आर्मी के इशारों पर नाचती है। तो जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होएगा, जब तक प्रॉपर डेमोक्रेसी वहां पर नहीं आएगी, लोगों की बातें नहीं सुनी जाएगी, लोगों को वो भारत नाम का जो चूरन है वो बेचना बंद नहीं होगा, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आपकी जो मिलिट्री है वो जो भी भीख आती है या पैसा आता है, वो पहली बात तो जो आपके टेररिस्ट कैंप होते हैं उनमें बांटती है, उसके बाद अपनी जेब भरती है, और जो बचा खुचा पैसा होता है वो अपनी आवाम के ऊपर खर्च करने के लिए छोड़ देती है। तो जब आप आतंकियों को पालेंगे, जब आप अपनी जेब भरेंगे, विदेशों में आपके महल तैयार होंगे, तो फिर कैसे आपकी जो आवाम है वो खुशहाल हो सकती है, आपके देश का कैसे विकास हो सकता है। और सिक्योरिटी सबसे मेन मसला है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि वो बात करे तो किससे करे। जैसे भारत के बारे में होता है ना कि हम लोग बात करें तो किससे करें, वैसे ही कंपनीज का भी यही है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो चंद दिनों बाद क्या होगा। अभी आपने देखा था ना KFC पर जिस तरह से हमले हुए थे, सारा कुछ तहस नहस कर दिया था। तो ये तो किसी भी कंपनी के साथ हो सकता है। तो कोई भी कंपनी वहां प्रॉफिट कमाने जाएगी भाई, अपना लॉस करने नहीं जाएगी। और इसीलिए वो सेफ नहीं मानती है पाकिस्तान को, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती है। तो सबसे पहले तो आप रोक सकते हो, तो जो आतंकी संगठन आपने पाले हुए हैं आप उनको रोकने की कोशिश करो। और मुझे लगता है कि शायद जो आवाम है, जब तक वो जाहिल रहेगी वो कभी नहीं समझ पाएगी कि असल नुकसान उसका कर कौन रहा है, भारत या उसकी अपनी फौज। भारत तो करता ही नहीं है, भारत अपने अपने देश में बिजी बिजी है भाई, भारत को क्या लेना देना। समझने का फेर है, समझ सकते हैं तो समझिए, आवाज उठाइए अपनी फौज के खिलाफ। जब तक नहीं उठाएंगे तब तक तो ऐसे ही चलता रहेगा।